हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन में मुस्लिम पर्सपेक्टिव्स पे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने लफ्ज़ इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स नहीं कहा है, क्योंकि जब आप इस्लामिक कहते हैं तो वो एक आइडियल की तरफ इशारा होता है। जब मैं मुस्लिम पर्सपेक्टिव्स की बात करता हूँ तो मुस्लिम पर्सपेक्टिव से मेरा मुराद मुसलमानों के यहाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ में और मुख्तलिफ़ अदवार में एजुकेशन के फ़लसफ़े के हवाले से क्या पर्सपेक्टिव्स रहे हैं। जब हम मुस्लिम पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ मुसलमान दानिश्वरों ने, उलमा ने फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन को कैसे अप्रोच किया है, तो उसमें 3 बुनियादी सवालात ज़रूरी हैं जिसके ऊपर ये जो मुस्लिम फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन की बुनियाद पड़ती है। उनमें सबसे पहला सवाल आइडिया ऑफ ह्यूमन का है। आइडिया ऑफ ह्यूमन से मुराद कि इंसान कौन है, इंसानी वजूद क्या है, उसकी राइट्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसको क्यों पैदा किया गया। तो ये आइडिया ऑफ ह्यूमन है। दूसरा डायमेंशन आइडिया ऑफ नॉलेज है कि इल्म क्या है, हम कैसे जान सकते हैं, क्या इल्म इंसान के अंदर है, क्या इल्म खारिज में मौजूद है, इल्म के किरदार में हवास क्या क्या किरदार है, हम सीखते कैसे हैं, अक़ल क्या है, इल्म और अक़ल का रिश्ता क्या है। अच्छा, तीसरा डायमेंशन वो है आइडिया ऑफ एजुकेशन कि तालीम क्या है, तालीम का अमल जिसे हम सीखना और सिखाना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। लर्निंग एंड एजुकेशन दो, एजुकेशन बड़ी कैटेगरी है, लर्निंग एक प्रोसेस होती है, कॉग्निटिव एक प्रोसेस है। लर्निंग के मुख्तलिफ थ्योरीज़ है, इसी तरह एजुकेशन के भी थ्योरीज़ हैं। तो मुस्लिम पर्सपेक्टिव्स के अंदर आपको एक वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे कि हम सीखते कैसे। इसको मुस्लिम जो हमारे फ़िलॉसफ़र्स हैं उसको उन्होंने ज़्यादातर मुस्लिम फ़िलॉसफ़र्स ने इसको अपने थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर एक्सप्लेन किया है, इसको बयान किया। आइए हम पहले डिस्कोर्स की तरफ चलते हैं जिसका बुनियादी ताल्लुक़ इंसान से है, द आइडिया ऑफ ह्यूमन से है। जब हम इस्लाम में इंसान के तस्वुर को देखते हैं तो सबसे पहला तस्वुर यह है कि इंसान मखलूक है, उसको पैदा किया गया। दूसरा डायमेंशन, इंसान 3 चीज़ों का मुरक्कब है, जिस्म, रूह और अक़ल, माइंड, बॉडी एंड सोल, उसका एक कंपोजिट है और ये तीनों मिलके इंसानी ज़िंदगी के अंदर काम करते हैं। तो इल्म का बुनियादी मकसद फिज़िकल ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, माइंड की डेवलपमेंट और सोल की डेवलपमेंट एंड फुलफिलमेंट है। इस वजह से आपको क्लासिकल मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए अलग अलग करिकुलम्स नहीं मिलेंगे। वो एक इंटीग्रेटेड होल के तौर पे एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, डाइकोटमी नहीं है, एक होलिस्टिक करिकुलम आपको नजर आएगा। जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम दानिश्वर गुजरे हैं उनकी ओरिएंटेशन, उन तमाम उलूम में उनको ओरिएंटेशन मिलता था जिसका ताल्लुक़ बॉडी, माइंड एंड सोल के साथ था। ऐसा नहीं होता था कि वो इल्म हासिल करने के लिए मदरसे जाते थे और साइंस पढ़ने के लिए कहीं और जाते थे, बल्कि साइंस, आर्ट्स, लैंग्वेज, फ़िलॉसफ़ी, कल्चर, ये तमाम चीज़ें उनके करिकुलम के अंदर एक इंटीग्रेटेड वे में जो है ना उनको पढ़ाया जाता था, एक होलिस्टिक करिकुलम जो है ना पढ़ाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इब्न सीना की एग्जाम्पल ले लें तो इब्न सीना वाज ए फिलोसोफर, इब्न सीना वाज एट द सेम टाइम ही वाज ए फिजिशियन, वो एक तबीब भी थे, वो लोगों की बीमारियों का इलाज भी करते थे। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे भी लिखा है, सियारों और सितारों की गर्दिश के बारे में भी उन्होंने लिखा। तो इन वे वो फिजिक्स के डोमेन के अंदर भी लिखते थे। उन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं, उन्होंने मुख्तलिफ केमिस्ट्री के डोमेन्स के अंदर भी उन्होंने काम किया। तो आप देख सकते हैं एट द सेम टाइम उनको कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, इल्मुल कलाम, थियोलॉजी, शायरी, अदब, उसके अंदर भी लैंग्वेजेस के अंदर भी उनकी दिलचस्पी होती थी। तो एक सीखने का जो अमल होता था वो कंपार्टमेंट्स के अंदर नहीं होता था, बल्कि एक होलिस्टिक जो है ना वे में नॉलेज को इम्पार्ट किया जाता था। तो ये इस वजह से कि इसकी बुनियादी वजूहात इस फिलोसफिकल एजम्पशन में है
کہ انسانی جسم، انسانی روح اور انسانی عقل آپس میں مل کے زندگی کو وجود دیتے ہیں، اور ان تینوں ڈائمنشنز کی، ان تینوں کی گروتھ جو ہے نا وہ ضروری ہے، ان تینوں کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آئیڈیا آف نالج کی طرف۔ مختلف مسلم فلاسفرز نے، تھنکرز نے نالج کو دو لیولز پہ بیان کیا ہے۔ ایک نالج کا لیول ایکوائرڈ نالج کا ہے جس کو اکتسابی علم کہا جاتا ہے، اور دوسرا نالج کا جو لیول ہے وہ انیٹ یا عطائی علم ہے، گیون نالج ہے۔ یہ جو ایکوائرڈ نالج کا ڈائمنشن ہے، یہ ڈائمنشن حواس کا ڈائمنشن ہے، سینسز کا ڈائمنشن ہے، یہ فیلنگز کا ڈائمنشن ہے، یہ پرسیپشن کا ڈائمنشن ہے، یہ آبزرویشنل ہے۔ آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، 5 سینسز کے تھرو آپ ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، چیزیں پروسیس کرتے ہیں، اور اس پروسیس کے نتیجے میں آپ انسائٹس ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ اکتسابی ڈائمنشن آف نالج، یہ نالج آپ خود بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ ایک استاد کی مدد سے بھی یہ نالج ایکوائر کر سکتے ہیں۔ مسلم ٹریڈیشن کے اندر آپ کو اس سینسری نالج اور اس کے تھرو سائنس، آرٹس، ان ایریاز میں آپ کو کئی بہترین نام ملیں گے۔ ابن الہیثم کو لے لیجئے، ابن سینا کو لے لیجئے، آپ اسی نالج کے اندر آپ آرٹس کے ڈومین کے اندر آپ لے لیں، مسلمز کو پینٹنگز کو لے لیں، کیلیگرافی کو لے لیں، اسکلپچرز کو لے لیں، تو آپ کو پوری ایک ٹریڈیشن جو ہے نا نظر آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو پورا ڈسکارڈ کیا جاتا ہے۔ ہاں، جو روحانی علم ہے یا جو انیٹ علم ہے، جو عطائی علم ہے، جو علم انسانی روح کی گہرائیوں سے ایک چشمے کے مانند پھوٹتا ہے، اس کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے، اس کو زیادہ قابل اعتماد مانا جاتا ہے۔ دوسرا ڈائمنشن انیٹ نالج ہے، عطائی علم۔ یہ جو عطائی علم ہے یہ حواس باطن کے تھرو انسان حاصل کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو نالج ہے یہ بلیسنگ ہے، یہ کسی انسان کا حق نہیں ہے۔ آپ ابن سینا کو لیجئے، آپ امام غزالی کو لیجئے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو جو روح عطیت کی گئی ہے، انسانی جسم کے اندر پروردگار عالم نے جو روح پھونکی ہے قالب کے اندر، اس روح کے اندر نالج پوٹینشیلٹی کے اندر موجود ہے، علم موجود ہے۔ آپ تائید اور توفیق، بلیسنگز اینڈ انسپریشن کے تھرو آپ اس نالج کو انٹروسپیکیشن کے تھرو، ذکر کے تھرو، اندر کی طرف متوجہ ہو کے ریفلیکشن کے تھرو آپ اس نالج کو ایکوائر کر سکتے ہو۔ تو ابن سینا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، فارابی، جو بھی فلاسفیکل اورینٹیشن کی علم کی بات کرتے ہیں تو وہ نالج کے اس عطائی، اس روحانی ڈائمنشن کی طرف بھی ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آئیڈیا آف ایجوکیشن کی طرف۔ آئیڈیا آف ایجوکیشن کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، جس میں سے 4 بڑے ڈائمنشن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ پہلا ڈائمنشن ہے کہ کریکولم۔ مسلم فلاسفیکل پرسپیکٹیوز کے اندر جو کریکولم ہے وہ ہولسٹک ہے، اور ہولسٹک کریکولم پہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے۔ اس کریکولم کا جو پرنسپلز، جو کریکولم کو ڈیولپ کرنے میں جو پرنسپلز، اخلاقی، روحانی، سماجی، معاشرتی جو پرنسپلز آپ اٹھاؤ گے وہ قرآن اور سنت سے اٹھاؤ گے۔ قرآن اور سنت کے پرٹیکولر 3 ڈائمنشنز کی طرف آپ کا ہولسٹک کریکولم مسلم فلاسفیکل اورینٹیشنز کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں سے پہلا ڈائمنشن وہ انسان اور پروردگار عالم کے درمیان روحانی رشتہ ہے، انسان کی طرف سے اطاعت اور عبادت، اور پروردگار عالم کی طرف سے مدد، توفیق، تائید اور ہدایت کی صورت میں۔ دوسرا ڈائمنشن انسان اور انسان کے درمیان ریلیشن شپ ہے، رشتہ ہے۔ اس رشتے کے اندر قانون، اخلاقیات اور اسی کے اندر حقوق اور فرائض کی بات شامل ہے۔ تیسرا ڈائمنشن انسان اور کائنات کا ہے کہ انسان کا اس کائنات میں مقام کیا ہے۔ بحیثیت انسان ہماری انوائرمنٹل، ہماری آرٹسٹک، ہمارے سائنٹیفک پوٹینشلز کیا ہے، ان کو کیسے ایکچولائز کیا جا سکتا۔ تو آرٹ کے اوپر، سائنس کے اوپر، انوائرمنٹ کے اوپر آپ کو ایک کلیئر ایمفیسس جو ہے نا وہ مسلم ایپسٹیمولوجیکل فریم ورکس کے اندر آپ کو ان کے اوپر زور نظر آئے گا۔ دوسرا ڈائمنشن، یہ جو ایجوکیشن کا عمل ہے یہ ٹیچر سینٹرک ہے۔ ٹیچر سینٹرک سے مراد اسلام میں استاد کی اہمیت
ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بغداد کی آپ بیت الحکمت دیکھ لیں یا الازہر یونیورسٹی دیکھ لیں یا مختلف یونیورسٹیز جہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی مسلمانوں کے ہاں، تو وہاں علم کے مختلف مدارج ہوتے تھے، علم کے مختلف مرتبے ہوتے تھے، اور ہر مرتبے کے اندر استاد کا ایک بنیادی مرکزی کردار ہوتا تھا۔ تو اسی طرح پھر مسٹک ٹریڈیشن کے اندر بھی استاد یا مرشد کا جو تصور ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اور یہی مرشد کا تصور پھر آگے جا کے ولایت کے تصور کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کیا جاتا ہے، ہارمونائز کیا جاتا ہے۔ تیسرا ڈائمنشن یہ جو مسلم فلسفیکل ایجوکیشنل پرسپیکٹیوز کے اندر ہے، دیٹ از ویلیو ڈائمنشن۔ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ ویلیو ڈریون ہے۔ یہ ویلیوز، یہ مورل آئیڈیلز کہاں سے آتے ہیں؟ علامہ محمد اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مورل آئیڈیلز قرآن کریم سے آتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر کہاں سے آتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک نام گنوائے گئے ہیں۔ وہ 99 نام علامہ محمد اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ دراصل اعلیٰ روحانی اخلاقی آئیڈیلز ہیں، مثالیے ہیں انسانوں کے لیے۔ رحم کا آئیڈیل، معاف کرنے کا آئیڈیل، سخاوت اور عطا کرنے کا آئیڈیل، علم کا آئیڈیل، یہ تمام آئیڈیلز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک نام علامہ اقبال کے نزدیک ان سے سیکھنے کے لیے ہے۔ تو جو مسلم فلسفیکل پرسپیکٹیوز ہے وہاں پہ ویلیوز کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ ان رنگوں کے اندر انسانی روح کو، انسانی ہستی کو رنگ آ جائے جن رنگوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا، معاف کرنا، رحم کرنا، علم کے راستے پہ آگے بڑھنا۔ اور اس کے بعد چوتھا ڈائمنشن وہ آئیڈیا آف سالویشن ہے، نجات کا تصور۔ علم الٹیمیٹلی آپ کی نجات کا ذریعہ ہو، نجات کا باعث ہو۔ نجات کا مطلب دنیا کے اندر بھی آپ کو خیر ملے، اچھائی ملے، اور آخرت کے اندر بھی آپ کو اچھائی اور خیر ملے۔ قرآن کریم ہمیں ایک دعا سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگارہ میری دنیا بھی سنوارنا اور میری آخرت بھی سنوار۔ اچھا، اب اس نجات کی مختلف آپ کو انٹرپریٹیشنز وہاں پہ نظر آئے گی۔ تو یہ جو ہے نا مسلم فلسفیکل ایجوکیشنل پرسپیکٹیوز کے اندر آپ کو یہ 4 ڈائمنشن جو ہے نا وہ دا آئیڈیا آف ایجوکیشن میں آپ کو نظر آئیں گے۔